آتی، مشکل میری راہوں میں ذرا تک نہیں آتی، آتی ہے مگر ماں کی دعا تک نہیں آتی، آتے ہیں مدد کو میرے سرکار وہاں بھی جس قبر میں ہلکی سی ہوا تک نہیں آتی، آتے ہیں مدد کو میرے سرکار وہاں بھی جس قبر میں ہلکی سی ہوا تک نہیں آتی۔ کسی نے بہت پہلے کہا تھا کہ قدم رکھتے تو ہیں لیکن قدم رکھا نہیں جاتا، قدم رکھتے تو ہیں لیکن قدم رکھا نہیں جاتا، مدینے کی زمین پہ اس طرح آیا نہیں جاتا، غبارے کوئے پیغمبر لگا رہنے دے چہرے پر، متاع سرخروئی ہے اسے پوچھا نہیں جاتا، خدا کی جانے اس دربار کا کیا مرتبہ ہوگا جہاں کی خاک کو بھی بے وضو چوما نہیں جاتا، خدا کی جانے اس دربار کا کیا مرتبہ ہوگا جہاں کی خاک کو بھی بے وضو چوما نہیں جاتا۔ مدرسہ قادریہ وارثیہ ضیاء القرآن کا یہ خوبصورت منظرنامہ الحمدللہ حضرت حافظ قاری ممشاد احمد صاحب اللہ وارثی جو جنبِ رسول پہ تشریف فرما ہے، سر شام سے اب تک آپ فائبر کی کرسی پر بیٹھ کر زمین پر بیٹھ کر کے اپنی پاکیزہ حاضری کو یقینی بنائے ہوئے ہیں۔ میں حضرت کی طرف سے آپ سب کا بہت بہت استقبال کرتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے حضرات کی یہ وقت میرے بڑے بھائی محترم طفیل شمسی غازی پوری کا تھا، لیکن یہ ان کی خواہش کے پہلے محترم بھائی غلام نور مجسم اناؤ کانپور کو آپ کی پاکیزہ سماعتوں کے باب کے قریب کر دیا جائے۔ ظاہر سی یہ بھی بات حقیقت ہے کہ میزبانوں کا فرض بنتا ہے کہ اپنے مہمانوں کے لیے ایک راستہ ہموار کریں۔ بڑی خوبصورت آپ حضرات کی سماعت ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جو لوگ دور بیٹھے ہوئے ہیں، میں اگر ان سے یہ کہہ دوں کہ آپ حضرات تھوڑا سا قریب آ جائیں تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی شان میں گستاخی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ آپ جس جگہ پر بیٹھے ہیں، جس قالین پر، جس زمین پر، جس کرسی پر بیٹھے ہیں وہ جگہ آپ کے مزاج کے مطابق ہے، لیکن دوستوں کچھ ایسا کام ہوتا ہے جو بازی سے پائے تکمیل تک پہنچتا ہے۔ جیسے پھولوں کا گلدستہ یہاں رکھا ہو، خوشبو آپ کہیں اور تلاش کریں، آئینہ یہاں رکھا ہو، آپ اپنی آخرت کی زلفوں کو سنوارنے کے لیے کہیں اور انتظار کریں، دسترخوان یہاں بچھا ہو، آپ ہاتھ دھل کر کے کہیں اور انتظار کریں، چراغ محبت یہاں رکھا ہو، روشنی آپ کہیں اور تلاش کریں، تو قسم خدا کی آپ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ جو لوگ دور بیٹھے ہیں بڑے ادب کے ساتھ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا قریب آ جائیں۔ ہندوستان کا ایک بہت خوبصورت لہجہ، بہت دمدار، بڑا نادر لہجہ الحمدللہ جو کل اڑیسہ کی زمین پہ تھے لیکن الحمدللہ بہت لمبا سفر کیا صرف آپ کی خوبصورت سماعتوں سے ملاقات کرنے کا شرفنامہ حاصل کرنے کے لیے، تو تھوڑا سا قریب آ جائے تاکہ ان کی بھی تھکاوٹ کے جراثیم تھوڑے سے شکست کھا جائے۔ ایک مرتبہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں ذرا سا ایک مرتبہ میری محبت میں نہیں، کسی شاعر، کسی خطیب، کسی ناظم، کسی امام، کسی پیر کی محبت میں نہیں، ایک مرتبہ اس نبی کے نام پہ آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں جس نبی کی محبت میں آپ جلسے میں آئے ہوئے ہیں، ذرا سا اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں محبتوں کے ساتھ میں کہہ دیں سبحان اللہ، اور محبت سے ہاتھوں کو اٹھائیں لہرا رہے محبت کے ساتھ میں کہہ دیں یا رسول اللہ، ذرا سا اس خیال کے ساتھ کہ ہاتھ اٹھا کر بولیے یا گرا کر بولیے یا رسول اللہ، لیکن دم لگا کر بولیے، پھر ہاتھوں کو اٹھائیں لہرا کے کہہ دیں یا رسول اللہ، اور محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ مطلب بھائی قاری غلام نور مجسم صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، میرے بھائی طفیل شمسی غازی پوری بیٹھے ہیں، جہاں جہاں سخن فہمی شعر فہمی بیدار ہے ان لوگوں کی دعاؤں کا سہارا لے کر ایک خوبصورت مدنہ پڑتا ہو۔ شاعر نے کہا کہ دنیا میں ایسا شہر بسایا نہ جا سکا، ذرا کہتے ہیں سبحان اللہ، تمام تر علماء کرام کی بس دعاؤں کی انگلیاں میرے حوالے ہو جائے تاکہ ذرا سا مجھے سفر کرنے میں آسانی محسوس ہو جائے۔ شاعر نے کہا کہ دنیا میں ایسا شہر بسایا نہ جا سکا، فضائے ہند کے کنجے قفس سے نکل کر کے شہر رسول کی زیارت کرنے والی آنکھیں موجود ہیں۔ شاعر نے کہا کہ دنیا میں ایسا شہر بسایا نہ جا سکا، ثانی کوئی مدینے کا لایا نہ جا سکا۔ آنے والا خوبصورت شعر، شاعر نے کہا کہ دنیا میں ایسا شہر بسایا نہ جا سکا، ثانی کوئی
حضرت بلال کو تو ستایا گیا بہت، دامن مگر نبی کا چھڑایا نہ جا سکا. حضرت بلال کو تو ستایا گیا بہت، حضرت بلال کو تو ستایا گیا بہت. علماء کرام اتنی گہری نگاہ سے مجھے نہ دیکھیں تاکہ آپ کے نظروں کی تپش سے کہیں میرے نظامت کے بیابان خل جل کر کے خاکستر ہو جائے. سمجھ رہے تنویر بھائی، ذرا سا پشت بنائی چاہتا ہوں، بس دعاؤں سے نواز لیں کہ میرے لیے بات حقیقت ہے. قاری ممشاہ صاحب قبلہ نے الحمدللہ بڑی محنتیں کی ہیں. میں ان کے حوالے سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ صاحب ایثار ہے ممشاہ احمد وارثی. ایک خوبصورت شعر پڑھتا ہوں، بات اگر حقیقت ہو تو ذرا سا دعا فرما دیجیے گا. افضل شمسی صاحب قبلہ بیٹھے ہیں. شاعر نے کہا کہ صاحب ایثار ہے ممشاد احمد وارثی، عاشق سرکار ہے ممشاد احمد وارثی. ایک خوبصورت شعر، شاعر نے کہا کہ صاحب ایثار ہے ممشاد احمد وارثی، عاشق سرکار ہے ممشاد احمد وارثی. اعلیٰ حضرت اور حافظ دادا کے صدقے نجم آدمی دمدار ہے ممشاد احمد وارثی. اعلیٰ حضرت اور حافظ دادا کے صدقے نجم، اعلیٰ حضرت اور حافظ دادا کے صدقے نجم، اعلیٰ حضرت اور حافظ دادا کے صدقے نجم آدمی دمدار ہے ممشاد احمد وارثی، آدمی دمدار ہے ممشاد احمد وارثی. شاعر نے کہا کہ دنیا میں ایسا شہر بسایا نہ جا سکا، ثانی کوئی مدینے کا لایا نہ جا سکا. حضرت بلال کو تو ستایا گیا بہت، دامن مگر نبی کا چھڑایا نہ جا سکا. اب ایک بالکل سچا شعر، دامن مگر نبی کا چھڑایا نہ جا سکا. حاسد حسد کی آگ میں جل جل کے مر گئے، تاج الشریعہ بن کے دکھایا نہ جا سکا. حاسد حسد کی آگ میں جل جل کے مر گئے، تاج الشریعہ بن کے دکھایا نہ جا سکا. محترم بھائی طفیل شمسی بیٹھے ہیں، ان کی دعاؤں کا سہارا لے کر ایک شعر میں بالکل پڑھ سکتا ہوں کہ فضل رب العلا کو دیکھا ہے، فضل رب العلا کو دیکھا ہے، عاشق مصطفیٰ کو دیکھا ہے. میری آنکھوں پہ ناز کر دنیا میں نے اختر رضا کو دیکھا ہے. میری آنکھوں پہ ناز کر دنیا میں نے اختر رضا کو دیکھا ہے. شاعر نے کہا کہ دنیا میں ایسا شہر بسایا نہ جا سکا، ثانی کوئی مدینے کا لایا نہ جا سکا. حاسد حسد کی آنکھ میں جل جل کے مر گئے، تاج الشریعہ بن کے دکھایا نہ جا سکا. ظلم و ستم کی ساری حدیں پار ہو گئی، لیکن سر حسین جھکایا نہ جا سکا. ظلم و ستم کی ساری حدیں پار ہو گئی، لیکن سر حسین جھکایا نہ جا سکا. آئیے حضرات بڑے ادب اور احترام کے ساتھ میں پوروا اناؤ کانپور کا سفر طے کرتے ہیں، جہاں کی کوکھ سے بڑی بڑی قدامت شخصیتوں نے شعر و ادب کے حوالے سے خود کو باہر نکالا ہو. ملک باروں میں نبی کے ناک کے چراغ کی پاکیزہ شمع کی لو کو تیز کیا ہو. انہی میں سے بہت خوبصورت لہجہ، ایک مضبوط لہجہ، ایک دمدار لہجہ، حضور شمس المشائخ کے صدقے میں مقبول لہجہ، جو الحمدللہ بہت کم وقت میں شہرتوں کے اس زبان پہ پہنچ چکے ہیں جہاں لوگ ایلی چوٹی کا زور لگانے کے باوجود شکست کو ناخدا رہتے ہیں. کلاسیکل کا بے تاج بادشاہ جناب محترم بھائی قاری غلام نور مجسم اناؤ کانپور مائک پر تشریف لا رہے ہیں. میں بہت بہت مبارکباد پیش کروں حضرت حافظ قاری ممشاد صاحب قبلہ کو، حافظ انیس صاحب کو، محترم بھائی ثاقب الوارثی کو کہ انہوں نے ہندوستان کے اس خوبصورت لہجے کو بھلانے میں کامیابی حاصل کر لی. اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں، استقبال کر لیں. نعرے تکبیر.